السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست بزرگ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونے کے بارے میں ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے آنے کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ ہجرت فرما لیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کے بارے میں بہت زیادہ شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دونوں ہجرتیں کیں اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا، اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا، اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے جس کو ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے
بغیر تحقیق کے ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کے آداب شرعی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ ہمارے اندر کا جو قوی آدمی تھا وہ ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم کیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ستانے لگی۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے۔ سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں بھی تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال ہم گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔
اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے رہو، تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا، اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے، اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ ان لوگوں کے پاس تھا، وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر کار فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، اور عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر رونے لگے اور چلاتے ہوئے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستائیں۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیفہ جو کہ کفار مکہ نے لکھ کے لٹکا دیا تھا دیمک کی نظر ہوا، اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں، اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلیں، اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی پہ ایک شعر ہے فارسی کا:
ترسم نہ رسی بکابہ اے آرابی کہ ایرا کہ تو میروی بترکستان است۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مجھے خوف ہے او بدوی کہ تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستو، یہ ایک بہت بڑا لمبا واقعہ تھا جو کہ شروع اسلام میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اسلام لانے کی وجہ سے جو تکالیف اور مشقتیں ان پر ڈھائی گئیں، ان کے بارے میں یہ واقعہ تھا کہ کس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اہل کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کفار مکہ نے پہاڑوں کے درمیان 2 گھاٹیوں میں قید کر کے رکھ دیا، اور 3 سال تک وہ لوگ وہاں پر سخت اذیت میں رہے۔ نہ کوئی ان کے ساتھ بات کرتا تھا، نہ ان کے ساتھ لین دین کرتا تھا، اور جو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو 3 سال کے بعد جو تحریر کفار مکہ نے لکھ کر مکہ مکرمہ کے باہر لگا رکھی تھی، اس کو دیمک نے جب کھا لیا تو اس کے بعد ان لوگوں پر کچھ راحت اور آرام کا زمانہ شروع ہوا۔ تو ہمارے اسلاف نے اس دین کے بارے میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کیں۔ آج ہمارے پاس یہ دین پہنچا ہے بہت آسانی سے، ماں کی گود میں ہمیں یہ کلمہ اور یہ دین ہمیں ملا، اس لیے ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح اس دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔